قال اللہ تبارک و تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ انسان کے اوپر غفلت آ رہی ہے، اپنے سامنے دن رات شب و روز حوادث زمانہ کو دیکھتا بھی ہے اور اس میں سے گزرتا بھی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس سے عبرت نہیں پکڑتا۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ حیرت ہے کہ لوگ اپنے سب سے قیمتی ترین متاع اور تعلق کو کندھوں پہ اٹھا کر ماں کو دفناتے ہیں، ماں کو زمین میں دفنا کے آ جاتے ہیں، اور ماں کو زمین میں دفنا کر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تغیر نہیں آتا، یعنی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ماں کو دفنا کے آ جاتے ہیں، اور ان کو آخرت کی طرف کا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ بے نمازی تھے نمازی بن جائیں، یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ دنیا کی حوث اور لالچ میں مبتلا تھے، جب یہ دیکھیں کہ ہم نے ماں کو دفنا دی ہے تو لالچ اور حوث ختم ہو جائے، یہ کام ہو جائے، کوئی فرق ہی نہیں آتا۔ یہ غفلت ایسی بڑی پریشان کن چیز ہے کہ جب انسان کے قلب پر طاری ہو جاتی ہے تو حقیقتیں اس سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی لکھتے ہیں، امام شافعی بھی کلام فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے باپ کو دفناتے ہیں، حیران کن بات کہ اپنے باپ کو بھی دفناتے ہیں، اور پھر بھی ان کی زندگی میں تغیر نہیں آتا۔ میں نے ایک بچی یہ جو ایک مشہور مدرسہ ختیجۃ فاطمۃ الزہرا، اس قدر کمال کی بچی، اور عربی اس کا جنون، اور ابھی اس نے آن لائن ہم نے اس کو ٹیچنگ دی ہے، تو کمال کی بچی، اس نے مجھے ڈائل کیا کہ حضرت میں عاجز آ گئی، میری ساس میں 12 گھنٹے کام کرتی ہوں، کچن میں رہتی ہوں، کوئی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کچھ دین کا کام، کچھ درس قرآن، کوئی اور میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور میرے ہر کام میں نقص، میں بعض کا 10 گھنٹے خدمت کرتی رہتی ہوں، اور جب میں تھک ہار کے 1 گھنٹے کے لیے جاؤں تو وہ کہنے لگی کہ اس 1 گھنٹے میں بھی وہ پیچھے آ جاتی ہیں، اور پھر مجھے 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چھوڑتی۔ تو بہرحال میں نے ان کو مختلف ہدایہ بھیجے، والدہ کو میں کیا کر سکتا تھا، میرے اختیار میں تو نہیں، کبھی میں پیسے بھیجتا، کبھی ہدایہ بھیجتا۔ مقصود یہ تھا کہ میں کسی وقت درخواست کروں کہ اس سے وہ دین کا کام ان کو کرنے دیں۔ ایک دن میں گیا تو میں نے دیکھا بیٹھک میں میری طرح کی صاف ستھری بیٹھک ہے، کوئی چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا اس نے تو درس قرآن دینا، اس کی بیٹھک تو بڑی ہونی چاہیے، اس میں تو فرنیچر ہونا چاہیے۔ اس میں رہتے ہیں لیک سٹی میں، تو ایک ان کا بیٹا دبئی ہے اور اس کی وائف فیشن ڈیزائنر ہے، اور یہ بچہ وقف ہے ختم نبوت میں
اور اس کی وائف عالمہ ہے، پر اللہ کی شان، وہ عادات وہ نہ جاتی ہیں۔ میں نے جب اس کے پس منظر میں غور کیا تو آپ کو بتاؤں کیا چیز نکلی۔ وہ خاتون جو نمازی، سب شریعت کی ظاہری طور پر پابند، اس کا خلق کتنا برا، جو چیز نکلی نا وہ سچ بتاؤں کیا تھی، بالکل جیسے کہتے ہیں نا صحیح تشخیص، وہ تھی بخل۔ بخل کہ شیخ وہ یہ فریج تم نے کیوں یہ فلاں چیزیں، یہ چیز کیوں اس طرح ہو گئی۔ وہ جو بخل تھا نا وہ اتنا شدید تھا کہ اس بخل نے نا، اب دیکھیے یہ ہے 65 کی، وہ تھی 24 سال کی، اب 40 سال کا فرق ہے۔ 40 سال کے فرق سے زمانہ کتنا بدل جاتا ہے۔ اب اتنا میں نے دیکھا کہ بخل، پھر میں نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل۔ ہاں اچھا، پھر میں نے سوچا بخل کیوں ہے، تو یقین جانیے گا کہ باشرہ سے مراد ہے کہ بردار عورت، نمازی عورت، ہاں جی، اور تہجد مل جائے تو کیا ہی بات، ایسی عورتیں تہجد گزار بھی ہوتی ہیں۔ اب میں نے دیکھا یہ بخل نے دوسروں کی جان عذاب۔ اچھا مجھے ٹیلی فون آیا، حضرت میری بس ہو چکی ہے، اب میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس کے خاوند نے کہا کہ میں بھی ڈپریشن میں ہوں، میری بیوی بھی اب ڈپریشن میں جا رہی ہے۔ اتنا نوک ڈھونک، اتنا، اور آگے بات ہے کہ اطاعت بہت ہے، بدتمیزی نہیں کرنی۔ کالج یونیورسٹی کی لڑکی ہوتی تو اٹھا کے یوں پھینک دیتی، وہ کہتی پراں ہٹ۔ الہدا کی بچیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حقوق کا پتہ ہے ہم کچن میں کام کرنا ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں۔ نیک بچیاں، نیک لوگوں کی تربیت یافتہ۔ حاجی گلزار صاحب تھے، بہت بڑے انسان تھے، وہ تبلیغی جماعت کے تھے، ان کا مدرسہ ہے، تربیت بھی کا، تربیت تو ثابت ہوئے گی بچی کی۔ تو پھر میں نے اماں کو بلایا، میں نے ہدایہ وغیرہ بھی دیے، اور یہ کہہ تو کچھ نہیں سکتا تھا، یہ کہہ دیتا کہ تمہارا اخلاق اچھا نہیں، تو اڑا کے رکھ دیتے تھے اپنے بیٹے کو بھی، اس کو بھی کچھ تعلق بنایا۔ تو پس منظر میں جو دیکھا تو بخل۔ اب جب بخل کا مراقبہ کیا تو یقین جانیے ایک ہی جواب آیا، ایک جواب، فقط ایک جواب، حضرت ایک جواب، حب الدنیا راس کلی خطیہ۔ وہ بخل کا جو رذیلہ تھا، اس کو اس چشمے سے پانی مل رہا تھا جس کا عنوان کیا ہے، حب الدنیا۔ بس مجھے یہ ساری بات تھی، نہ تو شریعت کا کوئی انکار تھا، نہ کوئی آخرت کا انکار تھا، لیکن یہ مزاج تھا، توبہ۔ اچھا اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں نا، یہ بات میں نے اس مضمون میں کیوں ڈالی، وہ میں نے اس لیے ڈالی کہ مجھے وہ آیا ساتھی اور کہنے لگا، بیٹا آیا، کہنے لگی کہ والدہ کو کینسر ہو گیا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اب کینسر کا عنوان تو کینسر ہی ہے۔ انہوں نے بڑی خدمت کی، تو ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ بھی لی، کچھ اس میں افاقہ ہوا، اور کچھ دیر کے لیے بہتری کے دورانیے بھی آ گئے۔ میں نے بڑے جیسے کہتے ہیں نا چھپ کر یا خفیہ انداز سے پوچھا کہ یار، ڈرتے ہوئے پوچھا کہ اب تو کینسر ہے نا، اب تو ماں کی ساری چیزیں، جیسے کہتے ہیں نا ماں کا زور ٹوٹ گیا، یعنی رضائل کا زور ٹوٹ گیا۔ ظاہر ہے جب آدمی کو موت نظر آتی ہے تو حب الدنیا تو ویسے رخصت ہو جاتی ہے، اور آدمی کو اپنی پڑ جاتی ہے تو
میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہیں گے آپ یقین جانیے 19-20 کا فرق نہیں. اسی طرح اس کو ڈانٹتی ہیں، اسی طرح اس سے کام کرواتی ہیں. تو حوادث زمانہ میں مبتلا ہونے کے باوجود اس قدر غفلت ہے کہ کینسر بھی بعض کا اصلاح کا باعث نہیں ہوتا. میرے ایک ساتھی ہیں، آپ میں سے شاید آپ جانتے ہیں، مونس، کہنے لگے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حضرت ویسے بڑی پریشان کن بات ہے. کہیں گے کہ شوکت خانم کے بعض وارڈز میں ظاہر ہے کہ اس میں تو کینسرس مریض ہیں، اور کینسر حضرت مریض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دورانیہ زندگی کا لائف ایکسپیکٹنسی، زندگی کا دورانیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹریٹمنٹ لے گا نا تو اس کی زندگی کا دورانیہ 2 سال ہو جائے گا، 2.5 سال ہو جائے گا ایسے، اور اگر نہیں لے گا تو 6 ماہ میں چلا جائے گا. حضرت یہ اتنی اللہ نے فضل فرمایا ہوا ہے کہ موت کا ٹائم نہیں پتا. اب مجھے آپ کہنا اتنی عمر کے بعد کہ تمہیں 2022 ہے نا، 2032 مارچ 10 بجے تمہارا انتقال ہو جائے گا تو میں ڈرنا شروع ہو جاؤں گا. حالانکہ اس میں میری عمر میں 10 سال بڑھتے ہیں اور میں 80 سال کا ہو جاتا ہوں. تو شرم مجھے پھر بھی نہیں آتی کہ اس سے بھی یعنی پھر بھی انسان ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. سچی بات ہے. انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا، اللہ کی اس میں بہت بہتری ہے. ورنہ حضرت آپ روتے ہی رہتے. اب کوئی لوگ 54 سال میں چلے جاتے ہو، کہتے 53 تو ہو گیا. وہ 53واں سال تو بس تھر تھر کام کے گزرتا. آدمی دھڑلے سے کام کر رہا ہوتا ہے، گھر بنا رہا ہوتا ہے، اور کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے. تو ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں بس. ہاں ایک اور بات سناؤ. ہاں وہ جو بات سنا رہا تھا وہ رہ گئی. شیخ انہوں نے مجھے بات بتائی، میرا تو جانا نہیں ہوا، کہ وہ جو کینسر کے بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ جو کینسر کے مریض ہیں جن کی لائف ایکسپیکٹنسی 2.5 years، اب لیوکیمیا کی پوری ٹریٹمنٹ لینے کے بعد اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو بون ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. بون ٹرانسپلانٹیشن کے بعد اگر 30 سال کی خاتون کی بون ٹرانسپلانٹیشن کی یا مرد کی، تو بون ٹرانسپلانٹیشن جو لاکھوں میں اور امریکہ میں کروڑوں میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی جو لائف کا دورانیہ ہے وہ 5 سال ہے. یعنی یہاں تو ہونا کوئی مزہ بھی آئے کہ کہا جائے بھی چلو اب تم نے اتنا پروسیس سے گزرنا ہے تو تمہاری زندگی جو ہے نا اب 40 سال اور بڑھ جائے گی. مطلب 40 سال یہ کام، وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اصل میں اس کی نا ایک وجہ بھی ہے. مطلب حضرت بات یہ ہے کہ وہ جو کینسر کا علاج ہے نا وہ اعضاء اڑا دیتا ہے. بس کینسر کی دوائیاں، وہ جگر کا جو کینسر اس کو تو مارتی ہیں، تو دوسرا جو اعضاء ہیں ان پر بھی اثر انداز کرتی ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ریڈیو تھراپی شاؤں میں علاج چلتا رہتا ہے. تو ایسی شکل کے اندر نا وہ سیل جو خلیے جو صحت مند ہیں وہ مرتے ہی رہتے ہیں. جہاں وہ کینسر سیل کو مارتا ہے وہاں صحت مند سیلز کو بھی. اچھا مضمون پہ واپس آؤں. جو میں نے کہا کہ میں پھر اس وارڈ میں گیا تو اس وارڈ میں نا سب سے پہلے جو وارڈ کے کینسرس مریض تھے، کسی کی 45 50 60، زیادہ تر تو 60 سے نیچے ہی. ان کا سب سے پہلے کام یہ تھا کہ
وہاں ایک عمدہ قسم کا باربر نائی آتا تھا جو سب سے پہلے ان کی داڑھی کو صاف کرتا تھا تاکہ ان کو زندہ رہنے کا حوصلہ ملے. اور آپ کو لطیفہ سناؤں، 1980 میں اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا نا تو لوگ کہتے تمہیں ضرور کوئی غم ہے، اور ایک بات ضرور کہتے کوئی عشق کی بازی تو نہیں ہار گئے کہ غم میں تم نے داڑھی رکھ لی ہے. اچھا، اور مجھے یاد ہے کہ مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا تھا، بیوروکریٹ سینئر. اب تو تبلیغ جماعت اور آپ لوگوں کا احسان، ادھر طالبان کا احسان، تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بھی وہ دیکھو تو ماشاءاللہ ہے. کوئی عالم تو سارے نہیں. تو یقین جانیے وہ لوگ کہتے تھے کہ کچھ صدمہ پیش ہے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھ سے بھی نا وہ چونکہ والد صاحب کے اٹھنا بیٹھنا، بیٹا تمہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا تھا جو تم نے داڑھی رکھ دی؟ اس کا مطلب ہے جب آدمی غم زدہ ہوتا ہے تو داڑھی رکھتا ہے. اب یہ غم زدہ اپنے مرض سے ہوتے تو یہ داڑھی رکھ لیتے، سنت کی نہ بھی ہوتی. لیکن دیکھیے غفلت کی وہ انتہا ہے کہ پیارے لائف ایکسپیکٹنسی، زندگی کی جو مدت ہے، سچ پوچھیں آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، بعض میں علاج کرنے سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فرسٹ سٹیج کا ہے، سیکنڈ سٹیج کا کینسر ہے، تھرڈ سٹیج کا، فورتھ سٹیج کا. آپ یہ دیکھ لیتے کہ یہ سیکنڈ سٹیج کا کینسر ہے تو کہتے ہیں جی یہ 3.5 سال، یہ جس فورتھ سٹیج کا کینسر ہے یہ 6 ماہ. اب یہ سارے لوگ صبح باجماعت کینسرس یونٹ میں، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. وہ آ کے اس کا کیسی غفلت ہے. اگر آخرت کی طرف رجوع ہوتا تو کہتے اب تو زندگی کا اختتام ہے، اب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. مجھے 20-22 سال کا لڑکا جو زبردست کرکٹ کھیلتا تھا، اس کو لیوکیمیا کہتے ہیں، بلڈ کینسر ہوا. تو حضرت میں نے کہا میں نے جانا ہے. حضرت میں اس کے کمرے میں گیا، انہوں نے مجھے بڑا جیسے آپ ریسیپشن دیا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے، بہت استقبال کیا. حضرت میں کمرے میں گیا تو آپ یقین جانیے گا کہ اس کے کمرے میں تو اتنا ذرا انٹرنیٹ جانتا نہیں، ہر قسم کی نا انگریزی اور جو ہوتے ہیں نا ایسی موویز جس میں ڈانس اور تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کافی اسکرین اور یہ. تو اس کے باپ نے کہا حضرت دیکھیے ہم سے چلے جانا ہے نا، تھوڑا وقت ہے. میں نے کہا اس کا جی خوش کرنے کے لیے نا، اور میں نے بولنا شروع کر دی. میں نے کہا دیکھو اس کو نہ تو آپ نے اس کو دین سکھایا، اب موت کا وقت ہے، اب اس کو کلمہ بھی چھینتے ہو. میں نے کہا اس کو آپ یہاں پر کچھ آخرت کی بات بتائیں، کچھ قاری صاحب کو بھیجیں، کچھ ان کو زندگی کی امید دلا کر کوئی کلمے کی تلاوت پر لے کے آئیں. تو سچ پوچھئے کہ میں نے ان کو بیٹا کیس تو نہیں چاہیے، مجھے کہہ رہے ہوں کہ آپ کا کلام ممنوع ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کلام ممنوع ہے. سلطان الاولیاء قاری طلحہ صاحب منع کر کے گئے ہیں، لہذا 5 منٹ میں کلام اختتام کر. ٹھیک ہو گیا، میں 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. اچھا 5 منٹ بھی تو بہت ہوتے ہیں.
اچھا، آپ یقین جانیے گا کہ وہاں پر اس بچے کے لیے انہوں نے وہ ساری موویز بڑی بڑی صرف اس لیے یار یہ ہمارا مسلمانی کا ہمارا حال ہے مسلمانی کا. آپ دیکھیے جو بات کر رہا تھا حسن بصری بہت بڑے دانشور اللہ والے بزرگ ہیں، تابعی ہے نا، تابعی ہے. ان کے پاس اچھا یہ تھوڑا سا یہاں سے اس طرح ان کے پاس جو ہے لگا دیجیے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا جوان کہ مجھے نصیحت کر دیں، مجھے نصیحت کر دیں. تو انہوں نے اس سے یہ پوچھا بیٹا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری والدہ زندہ نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ جی میں نے دفنا دیا ان کو. تمہارے والد صاحب زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی. کیا کیا؟ دفنا دیا. تو کہنے لگے کہ تمہیں تمہاری والدہ کی وفات نے اور تمہارے باپ کی وفات نے تمہیں کوئی نصیحت نہیں دی، تو میں تمہیں کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ جب ان ایونٹس اور ان اوقات میں اور ان واقعات سے تم نے عبرت نہیں پکڑی کہ جب تم اپنے پیاروں کو قبروں میں لٹا کے چلے گئے اور تمہیں پھر بھی رب یاد نہ آیا اور تمہاری زندگی میں کوئی تفاوت اور فرق نہ آیا، تو یہ تو تمہارا حال ہے. اس لیے بیٹا چیز کی ضرورت ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہے، دو کی. ایک ہے سچی بات ہے، بس میں اب بات چکے میرے پاس 5 منٹ ہے، تو دو چیزوں کی ضرورت ہے حضرت. ایک چیز ہے اس کے بغیر نہیں ہونا، کونوا مصادقین، کونوا مصادقین. حضرت جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آؤ گے غفلت نہیں جائے گی. اور دوسرا کیا ہے؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ. ننے اب ٹھہرے، اب آؤ ذرا اس کو نا اب ذکر کرو. لا الہ، بیٹا اس کو بٹھا دو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. بس اس کو لا الہ. بیٹا تم نا نیچے بیٹھ جاؤ ادھر. ہاں جی. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اس کو پکڑی رکھے سر، یعنی ہاں جی گر اللہ 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 توبہ میری توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تے چاروں لڑ میرے چکڑاں لتھڑے تے کیڑا مل مل دھواں گھر آیاں دی لاج تہانوں تے کرو نا پرے پرے تکڑی گھت کے تول نہ ماہی اساں ڈاڈے اے بامبرے اللہ 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 لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی یہ بندہ پروری ہے۔ نہ کوئی سلیقہ ہے بندگی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ شاعر جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار الفاظوں میں ہی کیا جا سکتا ہے نا۔ کہتا ہے کہ تم ہی ہو روح روان ہستی، سکون جگر کا دلوں کی مستی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بیٹا اس کو نا میرے اوپر اٹھا، ذرا اٹھائے نا اس کو میرے ذرا ایک طرح اس طرح اٹھا بیلنس۔ تم ہی ہو روح روان ہستی، سکون جگر کا دلوں کی مستی، سکون جگر کا دلوں کی مستی، سکون جگر کا دلوں کی مستی ہے۔ دو جہاں کی بہار تم سے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں سے پھولوں میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی یہ بندہ پروری۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ تیری بات بات ہے دل نشین، کوئی تجھ سے بڑھ کر نہیں حسین، ایسے صورت نو میں کی آنکھاں، جان آنکھاں کہ جان جہان آنکھاں، جان آنکھاں کے رب دی شان آنکھاں، مخمور اکھیاں دو مد بھریاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اللہ یہ تیری محبت میں چل کر میرے پاس آ گئے اللہ رب العزت، صرف تیری محبت میں اللہ میں درخواست کرتا ہوں میرے آقا، یہ تیری محبت میں چل کر تیرے عشق میں یا اللہ میرے پاس صرف تیرے اللہ تعلق کر کہ یہ مجھے اللہ تیرا بندہ سمجھ کے میرے پاس آئے ہیں اللہ، نہ مال لینے آئے ہیں، نہ مال لینے آئے ہیں، نہ مال بیٹا پکڑ لو، نہ مال لینے آئے ہیں، نہ کوئی پیسہ لینے آئے ہیں اللہ، یہ صرف تیرا قرب اور تعلق کی وجہ سے اللہ یہاں پر آ گئے ہیں میرے آقا۔ میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں یا اللہ تو بڑا غیرت والا اللہ، تیرے میں بڑی حیا پائی جاتی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ
یہ بات سنی ہے، اللہ تیرے حبیب نے کہی ہے، جب مومن بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تجھ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تجھے شرم آتی ہے پیارے رب کہ تو خالی ہاتھ لٹا دے۔ میرے اللہ آنے والوں کو اللہ ان کے قلوب میں اللہ ہدایت کا نور داخل فرما دے، اس فقیر کی مجلس میں کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، سب کو اللہ اپنے دین سے واپر حصہ نصیب فرما، سب کو اللہ نواز دیجئے، آنے والوں کے قلوب میں ایمان کی حرارت داخل فرما دیجئے، فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، اپنی اطاعت کا شوق پیدا فرما دیجئے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور کی سنت، واحد اللہ یہ وہ چیز ہے میرے آقا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ آج ہمارے زندگیوں میں سے اور آج ہمارے زندگیوں میں سے میرے آقا گزر گئی، اللہ ہم نے یعنی تخفیف ہو گئی اتباع سنت کی، یعنی سنت کی قدر و منزلت ہماری زندگیوں میں کم ہو گئی۔ اللہ آپ سے درخواست ہے کہ سنت کی قدر و منزلت ہمیں نصیب فرما، اللہ سنت کی قدر و منزلت نصیب فرما، اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ آپ سے درخواست، اللہ آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ میرے آقا میرے ان احباب کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بے راروی سے بچا، گناہوں سے بچا، کبیرہ گناہ سے بچا، اور اپنے پسندیدہ بندوں کی صف میں شمار فرما، ان کو خدمت دین کے لیے قبول فرما، اور جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو چار چاند لگا، ان کی نصرت فرما، ان کی تائید فرما، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ جزا اللہ عنا محمد و صلی اللہ علی نبی آمین۔